في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتئه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صاحب التاج والمراج والبراق والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم والله عاصمه جبرائيل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود مجهول سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا ومولد الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الامین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. بلند تر صلوات پڑھیں. حسین آپ سب کا اس سفیدہ پہ آیا. میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے بادشاہ بانیان مجلس معاونین مجلس کے دیس کے عزت بخت میں اضافہ فرما. میرے مالک میرے بار میں آقا کو اس میں ظہور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کرے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. صاحبان بزم معرفت موالیان محتر قرار عزدران محسن انسانیت عشرہ محرم کی 8ویں مجلس آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ. عنوان مجلس عنوان عشرہ عنوان سخن انسان اور امام ہے. گفتگو ہو رہی ہے انسان اور امام پر. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اے بنی آدم ہم نے تم پر کرم کیا. کیا کرم کیا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. تمہیں طیب رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے تمہیں تمام انسانوں میں سے اشرف مخلوق بنایا. لہذا اے انسان جب تو اتنا صاحب عزت ہے اتنا عزت دار تمہیں بنایا ہے تو انسان کے ذکر کے فوراً بعد ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم
کہ ہم اس عزت دار انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے، تمہیں یہاں پہ طے کرنا ہے کہ جب تم عزت دار ہو تو تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، اگر انسان کا امام عزت دار ہوگا تو انسان کی عزت ہوگی، اگر انسان ان کا امام عزت دار نہیں تو اسے جہنم جیسی ذلت ملے گی۔ حضور توجہ ہے نا؟ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ انسان صرف شریعت کے مسئلے نہیں بتائے گا، امام صرف شریعت کے مسئلے نہیں بتائے گا، امام صرف عبادت کے طریقے نہیں سکھائے گا، بلکہ امام انسان کو عزت دار بھی بنائے گا۔ سلامت رہے آپ، بلند کریں آئے علی، انسان کو عزت دار بھی بنائے گا۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی پہلے انسان حضرت پہلے امام حضرت ابراہیم پر توجہات میری جانب ہے۔ حضرت ابراہیم کل آپ مکمل ایک مجلس حضرت ابراہیم پہ سن چکے، جہاں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے باضابطہ امتحانات دیے، 3 امتحان کا آپ نے سماعت فرمائے، جہاں یہ واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے تعمیر کعبہ کیا، وہیں پہ یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن اپنے گھر سے نکلے، گھر والوں نے تھیلا دیا، اگر گفتگو ذہن میں ہو تو تھیلا دیا کہ بازار سے آٹا لے کے آؤ۔ اب ابراہیم بازار گئے، دکانیں بند تھیں، ابراہیم نے صحرا کی ریت تھیلے میں بھر لی، لے کر گھر آئے، گھر لا کے رکھ دیا، لائے تھے ریت، گھر والوں نے کھولا تو آٹا بن چکا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی پتہ چلا، یہاں سے پہچان ملی، امام اسے کہتے ہیں جو جنس کو بدل دے، امام اسے کہتے ہیں جو جنس کو ماہیت کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہو۔ امامت ابراہیم کے پاس آئی، ابراہیم نے ریت کو آٹے میں بدل دیا۔ امامت مولا سجاد کے پاس آئی، مولا کے ہاتھوں سے گرنے والا پانی جواہرات میں بدل گیا۔ اللہ اکبر، اب امامت مولا حسن کے پاس آئی، مرد کو عورت میں بدل دیا۔ امامت حسین کے پاس آئی، گناہگار حر کو علیہ السلام میں بدل دیا۔ امامت تیرے اور میرے مولا علی کے پاس آئی، علی نے گستاخ کو کتے کی شکل میں بدل دیا۔ بھئی سارے مجمع نے دیکھا، ایک گستاخ آیا، آگے علی کی گستاخی کرنے لگا، علی نے اس کی طرف دیکھے گا، اچھا اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے۔ سارے مجمع نے دیکھا، بولتا آیا تھا، بھونکتا چلا گیا۔ بولتا آیا تھا، بھونکتا چلا گیا۔ اب علی نے اسے کتا بنا دیا، امام کو جو جنس کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہو۔ اب صرف مولا نے یا مولا حسن نے ایک مرد کو عورت میں نہیں بدلا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن امیر کائنات منبر کوفہ میں بیٹھے علی خطبہ دے رہے تھے، نبی کی معراج بیان کر رہے تھے، آپ نے لطف ہی نہیں لیا، نبی کی معراج علی پڑھ رہے تھے۔ آئے ہائے اللہ اکبر، اب سرکار معراج پڑھ رہے تھے کہ معراج پڑھتے پڑھتے امیر کائنات نے فرمایا کہ نبی معراج پہ چلے گئے، 18 برس گزر گئے، سرکار معراج سے ہو کے واپس آ گئے۔ جب سرکار گئے تھے پانی بہ رہا تھا، ٹوٹی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، جب لوٹ کے آئے 18 برس گزر چکے تھے، 18 برس گزر چکے، سرکار معراج کر کے واپس آ گئے، پانی اسی طرح بہ رہا تھا، کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، بستر اسی طرح گرم تھا۔ اب جب سرکار نے یہ کہا، باہر سے ایک بندہ گزرا تھا جس کا تاریخ نے نام طاہر لکھا ہے، نام طاہر تھا، بندہ پلید تھا۔ ہائے ہائے، اب یہ گزرتے ہوئے اس کے کان میں آواز پڑی کہ علی فرما رہے ہیں کہ نبی معراج پہ گئے، 18 برس گزر گئے، سرکار لوٹ کر واپس آئے تو پانی بہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو سن کے کہتا ہے، نعوذ باللہ، علی لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے 18 برس گزر جائے، بندہ آسمان سے ہو کے آ جائے، بستر گرم ہو، پانی بہتا رہے، کنڈی ہلتی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، علی نعوذ باللہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔
یہ گھر آیا، یہ بات اس نے سرسری وہیں پہ کر دی، علی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امیر کائنات نے ظاہری طور پہ اس کی بات سنی نہیں، ہائے ہائے جاگو نیاز مولا۔ اب یہ گھر آیا، اس کی بیوی بنا رہی تھی مچھلی، اس نے مچھلی بناتے ہوئے اس سے کہا کہ جا ذرا نہر سے پانی تو لے کے آ۔ اس نے ڈول اٹھایا، تاریخ لکھتی ہے یہ نہر پہ آیا، اس نے آ کے، یہاں روایتیں دو ہیں کہ اس نے آ کے خود نہر میں نہانے کی غرض سے چھلانگ لگائی، دوسری روایت ہے کہ یہ پھسل کے گرا۔ میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پھسل کے گرا، کیونکہ جو علی کا دشمن ہوتا ہے وہ پھسلی ہوئی عورت کا بچہ ہوتا ہے۔ بیدار ہے، مولا آپ کو سلام۔ اب یہ گرا، اس نے کیا کہا تھا 18 برس گزر جائے، آسمان سے نبی ہو کے آ جائے، کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، پانی بہتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ وہاں پہ کہا تھا، اب یہ نہر میں گرا، تاریخ لکھتی ہے اس نے سر اٹھایا، جیسے ہی اس نے سر نکالا، نہ وہ شہر ہے، نہ وہ نہر ہے، نہ وہ شہر ہے، نہ وہ نہر ہے، نہ ہی وہ جنس ہے، مرد سے عورت بن گیا۔ اللہ اکبر، مرد سے عورت بن گیا۔ اب نہ وہ شہر، نہ وہ نہر، پریشان حیران کہ نہ وہ علاقہ ہے، نہ وہ جنس ہے، نہ وہ شہر ہے، نہ وہ نہر ہے، کرے تو کیا کرے؟ پریشانی کے عالم میں اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، دور سے ایک بندے کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ کوئی پرائے علاقے کی عورت ہماری نہر میں نہانے کا شوق پورا کر رہی ہے۔ آئے آئے، میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ یہ قریب آیا، قریب آگے کہتا ہے کہاں کی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کیا بتاتا؟ میں تھی نہیں، میں تھا۔ اللہ اکبر، میں عورت نہیں، میں مرد تھا۔ اب نہ میرا علاقہ، نہ میرا شہر، نہ میری نہر، اب کروں تو کیا کروں؟ اب اس بندے نے اس سے سوال کیا، اس کے پاس جواب نہیں، اس نے کہا منزل بھول گئی، راستہ بھول گئی، مسافر تھی۔ اس نے نہر سے نکالا، گھر لے آیا، گھر لا کے اسے بٹھایا، اس نے سوال کرنے شروع کیے، تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا شہر کون ہے، تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ اب یہ بتائے تو کیا بتائے کہ میں مرد تھا، عورت ہوں، یقین کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اب پریشانی کے عالم میں اس بندے سے کہنے لگا نہ میرا آگے ہے، نہ میرا پیچھے ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ کوئی میرا شہر ہے، میرا کوئی بھی نہیں۔ اس بندے نے کہا جب تیرا کوئی بھی نہیں تو میں تجھ سے کر لیتا ہوں شادی۔ اس نے اس سے کی شادی۔ تاریخ لکھتی ہے پہلے سال پہلا بچہ پیدا ہوا، دوسرے سال دوسرا بچہ پیدا ہوا، تیسرے سال تیسرا بچہ پیدا ہوا، چوتھے سال چوتھا بچہ پیدا ہوا، پانچویں سال جب 5 بچے پیدا ہو گئے، ایک دن یہ بیٹھی ہوئی اپنے گھر کے صحن میں سوچنے لگا کہ پہلے میں باپ تھا، اب میں ماں ہوں، پہلے میں حاکم تھا، اب میں محکومہ ہوں، پہلے میں کھانا کھاتا تھا، اب میں کھانا پکاتا ہوں۔ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن وہاں گیا کہ میں نے مسجد کوفہ سے گزرتے ہوئے کہا تھا علی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، 18 برس گزر جائے، پانی بہتا رہے، کنڈی ہلتی رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہتا یہیں پہ غلطی ہوئی ہے، یہی علی نے سزا دی ہے۔ فوراً اٹھا، فوراً اٹھنے کے بعد اس نے ڈول اٹھایا، ڈول اٹھا کے نہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے شوہر نے وہیں پر روکا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نہر سے پانی لینے جا رہی ہوں۔ یہ پانی لینے کے لیے دوبارہ نہر میں گیا، اس نے جا کے ڈول پھینکا ایک طرف، نہر میں چھلانگ لگائی، سر نکالا، وہی شہر ہے، وہی نہر ہے۔ جنس بھی بدل گئی، مرد سے عورت بنا تھا، عورت سے پھر مرد بن گیا۔ دیکھا تو وقت بھی وہی، جگہ بھی وہی، نہر بھی وہی، شہر بھی وہی، مقام بھی وہی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ کے جلدی سے نہر سے نکل کے دوڑنا شروع کیا۔ دوڑتے ہوئے سوچنے لگا کہ محلہ بدل گیا ہوگا، 5 سال گزر گئے، محلہ بدل گیا ہوگا، شہر بدل گیا ہوگا۔
بیوی بدل گئی ہوگی، اللہ اکبر، بچے مجھے پہچانیں گے نہیں، محلہ گھر بدل گیا ہوگا، یہ سوچتے سوچتے اس وقت حیران رہ گیا جب گلی میں داخل ہوا، گلی بھی وہی تھی، محلے میں داخل ہوا، محلہ بھی وہی تھا، گھر میں داخل ہوا، گھر بھی وہی تھا، اس نے آگے بڑھ کے دیکھا، حیران ہکا پکا رہ گیا، اس کی بیوی وہی بیٹھی، وہی مچھلی بنا رہی تھی، اللہ اکبر، وہی بیٹھی، وہی مچھلی بنا رہی تھی۔ اب اس نے بالکل ڈول رکھا، قریب بیٹھ گیا، بیٹھ کے بیوی سے پوچھنے لگا مجھے گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے کہا ابھی گئے تھے ابھی آ گئے ہو، آئے ہائے، اپنے آپ سے کہنے لگا میں تو 5 بچے پیدا کر کے آیا ہوں، یہ کہہ رہی ہے ابھی گئے تھے ابھی آ گئے ہو، اس نے یہ سننا تھا ابھی گئے تھے ابھی آ گئے ہو، اٹھا دوڑا بھاگا مسجد کی طرف، جب مسجد میں گیا اس نے جا کے دیکھا منبر کوفہ پہ اسی طرح علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی اسی طرح خطبہ دے رہے ہیں، علی نے خطبہ دیتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا، علی نے چہرہ دیکھتے پھر کہا نبی معراج پہ چلے گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا، سرکار ہو کے واپس آ گئے، اسی طرح کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، یہ مجمع کے وسط میں آیا، آگے کہتا صدقت یا علی، اے لوگوں علی سچ کہہ رہے ہیں، علی اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کم وقت پہلے ہی مان جاتا، 5 بچے پیدا کر کے مانا۔ امام جو جنس کو بدلنے کا اختیار رکھتا اسے امام کہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں انسانوں کا، کائنات کا نہیں، انسانوں کا امام بنا دیا۔ اب ابراہیم انسانوں کے امام بن گئے، بننے کے فوراً بعد کہا، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، اللہ کی کتاب، ابراہیم نے فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا امامت میری ذریت میں بھی رہے گی؟ ابراہیم نے، آپ نے توجہ نہیں کی، ابراہیم نے یہ نہیں کہا وَمِن أُمَّتِي، نہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، نبی نے ابراہیم نے پہلے دن سمجھا دیا، بتا دیا کہ امامت ذریت کو یعنی گھر والوں کو ملتی ہے، گھر والوں کو نہیں ملتی۔ کوئی بلند کرو ہائے نبی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں سے بھی کوئی امام بنے گا؟ قرآن فوراً ارشاد ہوا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یعنی ظالم امام نہیں بن سکتا، ظالم امام نہیں بن سکتا۔ میرے محترم سامعین، پھر پتہ چلا کہ ظالم امام نہیں ہوتا، امام ظالم نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ اب ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں رکھنا، اللہ نے کہا ظالم تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اب ظالم قرآن نے 2 طرح کے بتائے، ایک ظالم وہ جو دوسروں پر ظلم کرے، ایک ظالم وہ جو دوسروں پر ظلم تو نہ کرے لیکن اپنے نفس پر ظلم کرے، اپنا فائدہ کم کرے۔ 2 ظالم ہیں قرآن کی نظر میں، ایک وہ جو دوسروں پر ظلم کرے، ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرے۔ اب آدم کی بات سب کو یاد ہوگی، جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی پتا چلا کہ آدمی تو آدمی، آدم بھی امامت میں شامل نہیں ہے، آدمی تو آدمی، آدم بھی امامت میں شامل نہیں ہے۔ تو آدم سے ظلم کون سا ہوا تھا؟ میرے محترم سامعین، آدم نے جنت کا گیہوں کھا لیا، جنت کا وہ درخت کھا لیا، جنت کا وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے کہا تھا نہیں کھانا، قریب نہیں جانا۔ تو اب جھنگی شاہ خاکی میں فیصلہ کرو کہ جب آدم جنت کا گیہوں کھائے تو وہ امام نہیں بن سکتا، تو جو فاطمہ کا فدق کھائے امامت وہ عہدہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا۔
جسے اللہ چاہے امام، رہبر، رہنما وہ بنتا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، کوشش کرو، روز معاشر مر جانا ہے، آخر موت ہے، کسی نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا۔ یہاں تمہیں اللہ نے اختیار دیا کہ امام ایسا ماننا، رہبر ایسا ماننا کہ روز قیامت تمہارا سر جھکا ہوا نہیں، تمہارا سر فخر سے بلند ہو۔ اور رب کائنات کی قسم مذہب شیعہ خیر البریہ حسن عشریہ کے 12 امام ہیں، اور خدا کی قسم ہمیں فخر حاصل ہے، ہم کسی جگہ پر کسی میدان میں، میری طرف دیکھیے میں جا رہا ہوں، کسی جگہ پر کسی میدان میں، کسی جنگ میں، کسی مقام پہ، سفر میں، جنگ میں، میدان میں، گھر میں، جہاں بھی ہوں، بلا خوف و خطرہ ہم اپنے اماموں کا تذکرہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اماموں پہ فخر کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے امام 12 ہیں، جاتا ایک ہے، امام 12 ہیں، ردا ایک ہے، امام 12 ہیں، طریقت ایک ہے، امام 12 ہیں، شریعت ایک ہے، امام 12 ہیں، قول ایک ہے، امام 12 ہیں، خون ایک ہے، امام 12 ہیں، نام ایک ہے، امام 12 ہیں، 12 کے 12 کی نماز ایک، 12 کے 12 کا روزہ ایک، 12 کے 12 کا وضو ایک، 12 کے 12 کی استعانت ایک، 12 کے 12 کی دیانت ایک، 12 کے 12 کی امانت ایک، 12 کے 12 کا نماز، عبادت، سجود، رکوع سب کچھ ایک، نہ قول میں فرق، نہ فعل میں فرق، نہ کلام میں فرق، نہ امام میں فرق۔ ہمارے امام 12 ہیں، 12 کے 12 محمد ہیں، 12 کے 12 جگت ہیں، 12 کے 12 سید ہیں۔ بس یاد رکھے زمانہ دنیا کے اور ہمارے اماموں میں بس اتنا فرق ہے، لوگوں کے امام تھے، میرے امام ہیں۔ بس جتنا بھی فضائل پڑھ لوں تب تک حق ادا نہیں ہوتا، وہ بی راضی نہیں ہوتی، جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ عزادارو، سب سے بڑا قد تھا عباس کا، سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی۔ ان بے غیرتوں نے زینب کے برقعے کو بڑا ہی مارا۔ عزادارو، آج بھی کسی باپ پہ مشکل بنے نا، اتنا بڑا باب الحوائج ہے غازی کہ بیٹی باپ پہ مشکل بنے تو بیٹی علم کے نیچے جا کے دعا کریں تو باپ کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی ہماری بیٹیوں پہ مشکل بنے تو وہ غازی سے مانگتی ہیں، غازی اس کی مشکل کو شہی کر دیتا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، سکینہ کو عباس پہ کتنی آس تھی۔ اللہ سکینہ پیچھے، غازی میرا اصغر پیاس ہے، صرف 2 منٹ، 2 سے 3 منٹ میں آپ کے میرے اصغر کے لیے پانی چاہیے۔ کربلا کا یہ وہ شہید ہے جو 120 دفعہ حسین سے اجازت مانگنے آئے۔ علماء فرماتے ہیں جب بھی غازی اجازت مانگنے آتا، کبھی حسین کہتے تو میرے کمر کا زور ہے، کبھی حسین کہتے تو میری بہن کے برقعے کا سہارا ہے، کبھی حسین کہتے تو میری سکینہ کی آس ہے، کبھی حسین کہتے تو میری فوج کا سالار ہے۔ عزادارو، جب بھی اجازت مانگنے آتے اجازت نہیں ملتی۔ عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا چچا غازی میرا اصغر پیاسا ہے، اب اجازت میں لے کے دیتی ہوں۔ عزادارو، غازی کی انگلی پکڑی ہوئی ہے سکینہ نے، غازی کی انگلی پکڑی ہوئی سکینہ نے، سکینہ کو آتا دیکھا حسین بادشاہ نے، حسین بادشاہ کا رخ بدل گیا، رخ بدل کے کہتے ہیں اب میری کمر کا زور ٹوٹ گیا، اب میں غریب ہو گیا، اب میری بہن کا برقع نہیں بچے گا، اب میری سکینہ کو تماچے لگیں گے۔ سکینہ غازی کی سفارش لے کے آ گئی۔ عزادارو، جب قریب آئی ہے میں آگے کہتی ہے بابا میرا اصغر پیاسا ہے، چچا غازی کو اجازت دے وہ پانی لے کے آئے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ مولا غازی عباس کی طرف دیکھا، دیکھ کر حسین کہتے ہیں سکینہ تیرا بھائی کتنے سال کا ہے؟ سکینہ رو کے کہتی ہے بابا میرا بھائی سالوں کا نہیں، میرا بھائی صرف 6 مہینے کا ہے۔ حسین کہتے ہیں سکینہ میرا 34 سال کا ہے۔ سکینہ اتنا سوچ کر بھیجنا، سکینہ نہ میرا بچے گا نہ میرا بچے گا، نہ تیرا بچے گا۔
عزاداروں مل گئی اجازت دینے کے بعد حسین بادشاہ نے کہا غازی جا پالنے والی سے اجازت لیا۔ امانت بھائی مشہور ہے علی اکبر کو پالا زینب عالیہ نے، صرف علی اکبر کو نہیں پالا، غازی کو بھی زینب عالیہ نے پالا، قاسم کو بھی زینب عالیہ نے پالا۔ میں قربان جاؤں شریکت الحسین کی وفا پہ جس نے پوری کربل پال کے حسین کے حوالے کر۔ عزاداروں غازی آئے، خیمے کے باہر انما جرید اللہ کی تلاوت کی، جھکتے جھکتے جھک گئے، جھک کے کہتے ہیں موت کی اجازت۔ جب کہا نہ موت کی اجازت، بی بی رو کے کہتی ہے میرا بابا سچ کہا کرتا تھا۔ غازی کا بدن کانپ گیا، رو کے کہتا ہے بابا کیا سچ کہتے تھے؟ بی بی رو کے کہتی ہے بابا میرا ماتھا نہیں میرے ہاتھ چوما کرتا تھا، میں بابا سے پوچھا کرتی تھی بابا آپ میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ اس وقت میرا بابا رو کے کہتا تھا زینب تیرے انہی ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی۔ میں کہا کرتی تھی بابا جس کا غازی جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسیاں، یہ کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ غازی آج جو تو اجازت مانگنے آ گیا، غازی مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی۔ بس عزادارو اجازت ملی، تیر سجا کے، تلوار سجا کے، نیزہ لے کے، علم لے کے غازی جب حسین کے سامنے آئے گا، غازی جب حسین کے سامنے آئے، حسین نے غازی کے ہاتھ میں تلوار دیکھے، دیکھ کے کہا غازی تلوار رکھ دے، غازی تیر رکھ دے، غازی صرف علم اور نیزہ لے جا، غازی وار کرنا نہیں وار روکنا ہے۔ جب غازی سے کہا نہ تلوار رکھ دے، غازی نے حسرت بھری نگاہ سے بی بی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ عزادار جب خیمے کو دیکھا، بی بی کی آواز آتی ہے حسین بھیا تلوار کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ حسین رو کے کہتے ہیں میری طرف سے اپنی تلوار بھی لے جائے، میری تلوار بھی لے جائے، لیکن غازی اتنا سوچ کر یزید کی فوج کو مارنا جتنا تو آج انہیں مارے گا اتنا یہ کل زینب کو مارے گا۔